یکونون بالشام وہم 40 رجلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ملک شام میں ہمیشہ 40 ابدال ہوں گے، 40 ابدال ہوں گے ملک شام میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدال فرمایا۔ یہ ابدال کیا کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے جو درجات ہیں، کوئی قطبیت کے درجے پر ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے درجوں میں کا ایک درجہ ابدال کا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ لوگوں ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے، اور آقا فرماتے کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا، جب کبھی ان 40 اللہ کے نیک بندوں میں سے 40 ابدال اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی ایک اللہ کے نیک بندہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، دنیا سے وصال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی جگہ ایک دوسرے کو ابدال مقرر فرما دیتا ہے، ایک دوسرے کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے، عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے، امت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان نیک 40 بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے خدا کے عام بندوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں سنو، یسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب۔ حدیث پاک پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے ان 40 ابدالوں کی وجہ سے، خدا کے ان نیک بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل فرماتے ہیں، بارش کا نزول ہوتا ہے ان نیکوکار بندوں کی وجہ سے۔ اور آقا فرماتے ہیں یہی نہیں، بارش کا بھی نزول ہوتا ہے اور دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، اور ان نیک بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے، عذاب کو پھیر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا، اور اسی طرح مجمع الزوائد و منبع الفوائد کی بھی حدیث پاک ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بارش کا نازل کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، بارش کی حقیقت میں نازل کرنے والی ذات، بندوں کو بارش سے سیراب کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جب اللہ کے نیک بندے جس بستی میں موجود ہوتے ہیں، جس مقام میں، جس شہر میں، جس زمین کے خطے میں خدا کے نیک اور پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بارش کو نازل فرماتا ہے۔ خدا کے نیک بندے بارش کے نازل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، خدا کے نیک بندے عذاب کے، خدا کے عذاب کے ٹل جانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں کسی بارگاہ میں گئے، اور جب کوئی تکلیف آئی فلاں مصیبت میں بارگاہ میں گئے، اللہ کے ولی کی آستانے میں حاضری دیے تو اللہ نے ہماری مصیبت کو ٹال دیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کہنا شرک ہے، کیونکہ مصیبت کو ٹالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور کسی غیر کی طرف مصیبت کے ٹل جانے کی بات کر دینا یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث پاک ہے جس کو پیارے آقا نے عقیدہ دیا کہ لوگوں مصیبتیں ٹلانے والی ذات تو خدا ہی کی ذات ہے، لیکن جو خدا کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں، خدا کے پیارے ہو جاتے ہیں، جو فرائض اور نوافل ادا کر کر راتوں میں نیند کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، ایسے نیک بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، عام بندوں کی مدد فرماتا ہے، بارش کو نازل فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں پیارے آقا نے ہم کو عقیدہ دیا ہے، جس عقیدے پر آج آپ اور ہم موجود ہیں کہ مصیبتوں میں، تکالیف میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں اور یقینہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا، عذاب کو ٹال دے گا، تکالیف کو حل کر دے گا۔ یہ عقیدہ، یہ ہمارا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت کا اپنا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے،
بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عقیدہ ہم کو صحابہ کرام کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیں اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک شرح لکھی ہے مشکات المصابیح کی شرح، جس کا نام مرقات المفاتیح ہے۔ بڑے محدث گزرے ہیں، مرقات المفاتیح میں اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں ای ببرکتہم او بسبب وجودہم فیما بہم یدفع البلاء عن ہذہ الامہ، فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی برکت کی وجہ سے اور ان کا جو وجود ہوتا ہے، ان کا وجود بھی جہاں ہوتا ہے ان کا وجود بھی برکتوں والا وجود ہو جاتا ہے۔ ان کے وجود کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو ٹال دیا کرتے ہیں، اس امت سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے وجود اور ان کے رہنے اور ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ کون دے رہے ہیں؟ عظیم محدث ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں دے رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ضرورت اسی بات سے ہے، اس حدیث پاک سے ہم کو یہ عقیدہ معلوم ہوا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ مصیبتوں کے، تکالیف کے اور مشقتوں اور بلاؤں کے ٹلنے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں اور سبب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے